بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی کے رسول پیغمبر علیہ السلام کا بیان۔ سوال: رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب: رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ تعالی کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالی کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، اللہ تعالی کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ سوال: نبی کے کیا معنی ہیں؟ جواب: نبی کے کیا معنی ہیں؟ نبی کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالی کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالی کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سوال: نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک معنی ہیں؟ جواب: نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ سوال: کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ جسے اللہ تعالی نبی بنائے وہی بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں، اللہ تعالی کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ سوال: رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جواب: دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جتنے رسول بھیجے ہم ان سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ جواب: سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سوال: سب سے آخری پیغمبر کون ہیں؟ جواب: سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ سوال: رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہیں؟ جواب: رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ اللہ تعالی کے تو آپ بھی بندے اور تابع دار ہیں، ہاں اللہ تعالی کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ رسالت کا بیان۔ سوال: رسالت کس کو کہتے ہیں؟ جواب: رسالت کس کو کہتے ہیں؟
اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے پیغام، رہنمائی یا ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے کے عظیم منصب کو رسالت کہا جاتا ہے۔ رسالت دراصل نبوت کا دوسرا درجہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالی کے منتخب پیغمبر یا رسول، جس کو اللہ تعالی کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہو۔ رسالت کے معنی پیغام پہنچانا یا سفارت بھی ہوتے ہیں۔ سوال: تمام پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، مگر مشہور پیغمبروں کے کچھ نام بتاؤ۔ جواب: مشہور پیغمبروں کے چند نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ زیادہ تھا۔ خاندان قریش کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی، جو خاندان قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ سوال: ہاشم کون تھے جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ آپ کے نسب کا سلسلہ اس طرح ہے: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ سوال: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر ہیں یا نہیں؟ جواب: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر ہے یا نہیں؟ ہاں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں داخل ہیں۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ سوال: وحی سے کیا مراد ہے؟ جواب: وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے احکام اور اپنا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا شروع کیا۔ سوال:
وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے رہے؟ جواب: 23 برس، 13 سال مکہ معظمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں۔ سوال: مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چلے گئے تھے؟ جواب: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو اللہ تعالی کی توحید کی تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، اور طرح طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور اللہ تعالی کے احکام پہنچاتے رہے، مگر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہی اور سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے نہایت مشتاق تھے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اپنی جان و مال سے مدد اور اعانت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ میں چلے آئے مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے مسلمان جنہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں۔ سوال: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا سمجھتے تھے؟ جواب: دعوی نبوت سے پہلے تمام عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت سچا، پاک باز، امانت دار شخص سمجھتے تھے، محمد امین کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے، اور تمام عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت اور توقیر کرتے تھے۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہیں؟ جواب: اول یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم النبیین سورہ احزاب میں فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین علی نبی بعدی ابو داود ترجمہ، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ترجمہ، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی
اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی اور اسلام ہمیشہ کے لیے ہر طرح کامل و مکمل دین ہو گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑے ہیں؟ جواب: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام پیغمبروں سے افضل ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے: انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں تمام پیغمبر علیہم السلام بھی داخل ہیں، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہوئے۔ سوال: حضور رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب: حضور رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور ایک انسان اور اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور جنت و دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے معجزے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات نہایت اعلیٰ درجے کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی گزشتہ اور آئندہ باتوں کا علم عطا فرمایا تھا، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی شان اور اسی کی خاص صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ ہاں، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے زمانے کے پیغمبر ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتریں گے اور اسلامی شریعت کی پیروی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنات سب کے لیے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی اجازت سے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین کہتے ہیں، اور اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول بھی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، اور جن واقعات کی خبر دی ہے ان کو اسی طرح ماننا اور یقین کرنا امت پر ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کرنا ہر امتی کے ذمے لازم ہے، لیکن تعظیم سے مراد وہی تعظیم ہے جو شرعی قاعدے کے موافق ہو، اور خلاف شرع باتوں کو تعظیم یا محبت سمجھنا نادانی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب:
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصداً یا سہواً واقع نہیں ہوا۔ تمام انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا منامی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی۔ ہاں، اس جسمانی معراج کے علاوہ چند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج ہوئی ہے۔ وہ منامی معراجیں کہلاتی ہیں کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج تو جسمانی معراج تھی اور 4 یا 5 معراجیں منامی تھیں۔ سوال: شفاعت سے کیا مراد ہے؟ جواب: شفاعت سفارش کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سامنے گناہگار بندوں کی سفارش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالی کے جلال و جبروت کے ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کی اجازت مانگیں گے۔ جب اجازت ملے گی تو شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور انبیاء اور اولیاء، شہداء وغیرہ ہم بھی شفاعت کریں گے، لیکن بلا اجازت کوئی شخص شفاعت نہ کر سکے گا۔ سوال: قیامت کے دن کس قسم کے گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہوگی؟ جواب: قیامت کے دن سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیان۔ سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ سوال: صحابی کتنے ہیں؟ جواب: صحابی ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ سوال: سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ؟ جواب: صحابہ رضی اللہ عنہم کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ رضی اللہ عنہم باقی امت سے اول ہیں۔ سوال: صحابہ میں سب سے اول صحابی کون ہیں؟ جواب: تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں 4 صحابی سب سے اول ہیں۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تمام امت سے اول ہیں۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا تمام امت سے اول ہیں۔ تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تمام امت سے اول ہیں۔ چوتھے
حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ سوال: خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے۔ اس لیے خلیفہ اول ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربع اور خلفائے راشدین اور چار یار کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔